مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں ان کو اپنے اثاثوں کا مالک نہیں بننے دیں گے۔ ایک ظاہر ہے کہ ہارڈ سٹینس وہ بھی لے رہے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہیلو جی شلا صاحبہ، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آرٹیکل 89 میں پی ٹی آئی کے دور میں رضا ربانی صاحب نے 2 امینڈمنٹس دی تھیں جس پہ اختیارات آف پریزیڈنٹ کے اوپر ان کی انٹرونشن تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو اسے پڑھنا چاہیے کہ صدر کو کیسے محدود کیا گیا ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں پراچا صاحب کی ایک بات سے اس سینس میں متفق ہوں کہ کیا پارلیمنٹ کو بند کر دے گی پیپلز پارٹی؟ ہم نے نون لیگ کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ آ کے گورنمنٹ بنا لیں، ہم اسی طرح پارلیمنٹ کو سپورٹ کریں گے۔ ہم کچھ بھی ہو جائے پارلیمنٹ کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہماری اس کمزوری کو اگر لوگ کھیل رہے ہوتے تو پرسوں جو ہے حکومت یہ اعلان نہ کرتی کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے موٹر وے اور اتنے عرصے سے رکا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ہے جب نون لیگ آخری اپنا دور کر کے گئی ہے پی ٹی آئی سے پہلے تو 27 بلین کے پروجیکٹ تھے حیدرآباد موٹر وے، اور ان کے دور میں صرف 5 بلین کے رہ گئے تھے۔ اتنا کرم تھا ان کا سندھ پہ، تو وہ اس وقت بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور پچھلا سال ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے کہا بس جی ہم نے پی ایس ڈی پی میں دے دیا، آپ لوگ خود کریں، یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے پروونشل۔ تو اس دفعہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ نہیں، ہم اس کو 3 سال کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے۔ نہیں، یہ رائٹ ہے صوبے کا بھائی، نہیں رائٹ ہے، لیکن زرداری صاحب کو کیا ملے گا؟ کیونکہ بنائے گا بھی وفاق، ٹھیکے بھی ان کے پاس ہوں گے، کام بھی انہیں کر رہا ہے، پیسے بھی ان کے پاس ہوں گے، لیکن ایک صوبے کو اس طرح نظر انداز کرنا مسلسل پی ٹی آئی دور میں بھی، اور پانی کی بھی۔ ایک سیکنڈ سر صاحبہ، وہ آپ کو کہیں کہ ہم نے پروجیکٹ بنا دیا، آپ دستبردار ہو جائیں نہرو والے ایشو سے؟ نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ نہرو والا ایشو میرا یا زرداری صاحب کا تو نہیں ہے نا، یہ تو سندھ کا ایشو ہے۔ آپ دیکھیں کہ سندھ کے عوام نے عید تک اور رمضان تک میں اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ میرا یا زرداری صاحب کا ایشو تو نہیں ہے۔ موٹر وے میرا یا زرداری صاحب کا تو ایشو نہیں ہے نا۔ موٹر وے ہمارا رائٹ ہے، اسی طرح پانی بھی ہمارا رائٹ ہے بھائی۔ آپ کیسے، میں نے اتنی پورے فلسفہ ٹھوک دیا، وہ پوری ٹیکنیکل چیزیں ٹھوک دیں کہ دریائے ستلج میں بیاس گرتا تھا وہ پہلے ہی سوکھ گیا، اس میں سے کہاں سے پانی نکال لیں گے؟ اور پانی ہے نہیں ملک میں، ڈیلٹا بنانے تک کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے حصے کے سارے کام کر چکے، ہم چھوٹے ڈیم تک بنا چکے۔ ہم نے تو بریفنگ کو اس لیے خوشی سے سن لیا کہ جیسے تھر میں ہم نے زندگی بدل دی، تھر میں ہم نے ڈیم بنا دیا، تھر میں ہم نے جو ہے وہ انڈر واٹر ہم نے اتنی سب چیزیں کر دی، وہاں پہ اپنا کھاد بھی اب ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنا چارہ بھی خود بنا رہے ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل سے لے کے ہر چیز ہو گئی۔ تو شاید یہ کوئی اس طرح کا ہوگا، یہ تو گرین پاکستان نہیں، روئن سندھ ہو گیا۔ ٹھیک، تو ایک بریفنگ کو پسند اس وقت کیا جاتا ہے، لیکن مجھے ون لائنر آنسر دیجیے گا چیز ہو کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آئین کے دائرے میں ہوگا۔ ٹھیک، چلیں، میں وقت کمی ہے، میں پراچا صاحب کی طرف چلی جاتی ہوں۔ پراچا صاحب، میں یہی سوال آپ سے بھی کرتی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے کہ غیر ملکی قوتوں کو اپنے ملک کے اثاثوں کا مالک نہیں بننے دیں گے، پراچا صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سبسٹانس موجود ہے اور یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ مسئلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے نہیں رک رہا، نہ وہ رکاوٹ آ رہی ہے، مسئلہ تو رک رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ مسئلہ تو جو حکمران ہیں صوبے والے، مثلا بل پاس کروانے میں اگر مولانا فضل الرحمان بائیکاٹ کر جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس تو سادہ سے زیادہ اکثریت ہے بل پاس کرنے کی، پھر کون سٹیک ہولڈر اور ہے؟ وہ پی ٹی آئی خود ہے، پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا اسپیکر بابر سلیم صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی اور اس میں بھی پارلیمانی پارٹی نے بھی جو کا انبار لگا کے رکھ دیا۔ لہذا مولانا صاحب یا پیپلز پارٹی یا اے این پی کوئی کہیں، وہ میٹر نہیں کر رہا ان ٹرمز آف نمبرز ان دی پروونشل اسمبلی کے بل پاس کرنا ہے۔ میٹر کیا کر رہا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی میٹر کر رہی ہے۔